کے حوالے سے بات کریں گے جناب، ثانیہ کارساز کے حوالے سے بات کریں گے اور کیونکہ 15ویں برسی آج آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ دن تھا جس کا سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو خود ساختہ جلا وطنی ختم کرنے کے بعد پہنچی تھیں پاکستان، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ وہاں پہنچی تھی ایئرپورٹ پر جو عوام کا جم غفیر تھا، یہ دعائیہ مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے محترمہ بے نظیر بھٹو کے جب وہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کی تھی اور انہوں نے پاک سرزمین کو دیکھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے جس طریقے سے دعا کی، اشارہ کیا، اس کے بعد فلائٹ سے یہ دیکھیں یہ منظر بالکل، اور جس طریقے سے فلائٹ سے اس سے پہلے کہ پاکستان پہنچتے اور پاکستان کے لیے روانہ ہوتے ہیں، تو جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ I was counting every minute, every second to reach there. And she looked so beautiful, she looked so graceful. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد یہ قافلہ چلتا رہا. I remember I used to be in a TV channel اور وہاں پر رات کو اسی طریقے سے I was going on my shift، تو وہاں پر اسی اثنا میں پتہ چلا تھا کہ 12:30 بجے کے قریب 12:30 کے قریب کارساز پہ قافلہ پہنچا تھا، ایک چھوٹا دھماکہ ہوا، اور پھر اس کے بعد لوگ جب آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک ہلکا پھلکا کوئی اس طرح سے ہوتا ہے تو لوگ پہ، کیونکہ ان کا جو ٹرک تھا دیٹ واز ویری اسٹرانگ، وہ انہوں نے بوم پروف بنایا تھا تو اس کے اندر کوئی نقصانات نہیں ہوئے تھے، حالانکہ سارے رہنما وہیں پہ تھے. پھر اس کے بعد جب لوگ اٹریکٹ ہوئے تو پھر یہ دوسرا دھماکہ تھا. جی بالکل، اور لوگوں کا کیا جمع غفیر وہاں پر تھا، اور کارکنوں کی بڑی تعداد وہاں پر اپنی قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ویلکم کرنے کے لیے بھی وہاں پر موجود تھی، اور بہت سے جو ان کے قریبی کارکن تھے وہ اس سانحے میں شہید بھی ہوئے تھے. اب تک جب سے سانحہ ہوا ہے 15 سال آج اس کو مکمل بھی ہو گئے ہیں. کیا کچھ ہوا ہے سانحہ کارساز میں، آپ کو ایک رپورٹ میں دکھاتے ہیں. دیکھا ساتھ ساتھ فرض کی ادائیگی کے لیے کچھ لوگ تو مطلب اس کے اندر ایسے ایسے لوگ تھے کہ جو کوئی ٹیلر ہے تو وہ ملتان سے گیا ہوا ہے کوئی اس طریقے سے، اور ہمارے عارف خان ہم اس وقت ARY نیٹ ورک کا حصہ نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک بڑی تکلیف تھی چیز تھی کہ فرض کی ادائیگی کے لیے جرنلسٹ آپ دیکھیں ہمیشہ، اور بہت سارے چینلز کے دوسرے جرنلسٹ بھی جو ہم نے دیکھا ہے جو اس وقت نشانہ بھی بنے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شرجیل میمن صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، اور ان سے بھی ذرا اس سانحے کے حوالے سے بات کریں گے. شرجیل میمن صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. آج دیکھا جائے تو 15 سال ہو گئے ہیں سانحہ کارساز کے حوالے سے. کیا اب تک وہ لوگ، وہ آپ لوگوں کے قریبی رفقا جو اس وقت موجود تھے، آپ کے دیرینہ کارکن جو آپ کے ساتھ موجود تھے، جو شہید بھی ہوئے تھے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ اتنا کام ہو سکے 15 سال بعد کیفرے کردار تک جو ملزمان تھے وہ پہنچ گئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ جی کہ آپ نے آج اس اہم دن پہ موقع دیا مجھے. دیکھیں ہمیں وہ دن یاد ہے، اور اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی سندھ میں. سندھ میں اس وقت قاف لیگ کی حکومت تھی، پرویز مشرف صاحب صدر تھے، اور سندھ میں ارباب غلام رحیم چیف منسٹر تھے. اور ارباب غلام رحیم نے 2 دن پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ 12 بجے سے پہلے یہ پروگرام ختم ہو جائے گا. تو ان ساری چیزوں کو ہمیشہ انکوائری میں رکھا گیا، لیکن ہر سانحہ میں آپ کو دنیا میں کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس پوری جگہ کو کارڈن آف کیا جاتا ہے. اور اس واقعے میں یہ ہوا کہ جیسے ہی واقعہ ہوا فوری طور پر جو ہے تمام شواہد دھو دیے گئے، اور تمام وہ جو آپ کو ایسی کوئی چیزیں جو مل سکتی تھی جس سے لیڈ مل سکتی تھی وہ ساری جو ہے واش آؤٹ. یعنی کہ جو لیاقت باغ میں ہوا تھا وہ یہاں پر بھی ہوا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. جو لیاقت باغ میں ہوا تو یہیں پہ بھی ہوا. لیکن اس سانحے پہ اگر بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن پورے پاکستان کی ایک امید تھی کہ بی بی شہید جو ہیں وہ بہت عرصے کے بعد جلاوطنی کے بعد وہ پاکستان آ رہی تھیں، اور لوگوں کو ایک بہت بڑی امید تھی کہ جی پاکستان میں جمہوریت دوبارہ پھلے پھلے گی، عوام کو اپنے اظہاری آزادی کی پورے ان کو حقوق حاصل ہوں گے. اور ایک عوام کا ایک لاکھوں کی تعداد میں جمع تفریق کا پورا پاکستان کراچی اترا ہوا تھا، اور آپ جگہ جگہ پہ لوگوں کا بہت بڑے ہجوم تھے. اور اس وقت دہشت گردوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور سازشی عناصر نے جو ہے وہ ہمیں بلاسٹ کیا. اور آپ نے جب دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ جب بھی بلاسٹ ہوتا ہے لوگ اپنے اپنے گھروں کے لیے بھاگتے ہیں یا سیف جگہوں پہ جاتے ہیں. یہ واحد بلاسٹ تھا. جیسے بلاسٹ ہوا جتنے ورکرز تھے وہ سب ٹرک کی طرف بھاگے، اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے آگے آئے.
تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کا جذبہ کیا تھا، لوگوں کا جنون کیا تھا، لوگوں کی عقیدت کیا تھی. ہم نے راولپنڈی میں بھی، ہم نے لیاقت باغ میں بھی دیکھا کہ لوگوں کا ایگزیکٹلی وہی جذبہ تھا، لوگ اسی کے ساتھ آگے بھی آئے. لیکن ہم یہ بتائے گا کہ اب جبکہ اس کو 15 سال مکمل ہو گئے ہیں اور نہ ہم نے دیکھا کہ لیاقت باغ میں بھی جو ملزمان تھے وہ بھی ابھی تک جو ہیں، جو بی بی کی قاتل ہیں، ابھی تک یہی کہا جاتا ہے کہ جی نہ وہ پکڑے گئے ہیں، نہ ان کا پتہ نہیں ابھی تک کیا ہوگا. تو چلیے یہ بتا دیں کہ 15 سال بعد آپ لوگ آج کس طریقے سے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے چاہ رہے ہیں؟ بیکاز وہ دیرینہ کارکن جو کہ جن کی ایفرٹ، ان کی جدوجہد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ چلتی آئی تھی، ان کو کس طریقے سے آپ یاد کریں گے؟ دیکھیے جی، یہ بہت بڑی طویل جدوجہد کی بات ہے. بی بی شہید جب فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان آ رہی ہیں، ان کو سختی سے منع کیا گیا، ان کے لیے تھریٹ الرٹس جاری کیے گئے، ان کو دھمکایا بھی گیا، ان کو کہا کہ جی آپ پاکستان نہ آئیں. بی بی نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں پاکستان ضرور جاؤں گی. جس دن یہ واقعہ بھی ہوا تھا، میں اس واقعے کی بات کروں، اس دن بھی بی بی کو کہا گیا جی اب آپ باہر نہ نکلیں. سیکنڈ ڈے بھی بی بی جو وہ باہر گئی. انفیکٹ جب ایک سی سی ہوئی تھی، اس سی سی میں پیپلز پارٹی کے چند لیڈران نے بی بی کو کہا بی بی آپ نہ آئیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے. بی بی شہید نے کہا جی آپ مجھے اپنے لوگوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں. بی بی نے یہ چوز کیا کہ جی بھرے جان کی بازی بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی. انہوں نے کہا کہ جی اگر جانا پڑے، کچھ بھی ہو جائے، میں ضرور پاکستان جاؤں گی، اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گی. اس پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے میں کوشش کروں گی. اور بی بی کی جدوجہد سے پاکستان میں ڈیموکریسی دوبارہ فعال ہوئی اور وہ انہوں نے کچھ کردار ادا کیا. جتنے بھی ہمارے ورکرز تھے ان سب لوگوں نے، مطلب میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا ساتھ ہے، اور پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے اور کوئی ایسی پارٹی نہیں جس کی لیڈرشپ نے اور جس کے ورکروں نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی. اور اس طرح لیکن شرجیل صاحب، وہ آپ نے بات بالکل صحیح کی. میں آج کی تقریبات کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آج کا دن آپ لوگ کیسے سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں؟ جی، ہمیشہ 18 اکتوبر کو پاکستان پیپلز پارٹی بڑے جلسے کرتی تھی، بڑے اجتماع کرتی تھی. لیکن کیونکہ پارٹی کی لیڈرشپ نے یہی فیصلہ کیا کہ سیلاب زدگان میں پورا ملک جو ہے اس وقت سیلاب میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے، سیلاب زدگان کے مسائل ہیں، اس موقع پہ کوئی بڑی تقریب کی جلسہ نہ کیا جائے. جو بھی جہاں بھی سانحہ ہوا تھا وہاں پہ لیڈرشپ اور سب لوگ جائیں گے، وہاں دعائیں کریں گے اور ان شہیدوں کو سلام پیش کریں گے جنہوں نے ڈیموکریسی کے لیے اپنے جان کی نذرانے دیے. اور آج بھی وزیر اعلیٰ صاحب سمیت باقی تمام لوگ جائیں گے آج اس جائے وقوع پہ، اور وہاں پہ دعائیں تقریب جو منعقد کی جا رہی ہے. رات سے ہی لوگ وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے اور وہیں پہ دعائیں تقریب چل رہی ہیں، ابھی بھی کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوا. اگر آپ پاکستان کی ہسٹری میں دیکھیں، یہ واحد واقعہ ہے جہاں پہ ایک دن میں ایک دھماکے میں اتنے زیادہ پولیٹیکل ورکرز جو ہیں انہوں نے اپنی جان کی نذرانے دی ہوں جمہوریت کے لیے اور اس ملک میں جو ہے وہ عوام کی آزادی رائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شرجیل انعام میمن ہمارے ساتھ موجود تھے. واقعتاً ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس کو کوئی فورسی نہیں کر رہا تھا. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. تھریٹس موجود تھے، لیکن ظاہر ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مطلب جب عوام کا اتنا مومنٹم ساتھ ہے تو ایسا نہیں ہوگا. لیکن وہ بڑا عجیب وقت تھا کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ تواتر سے اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے. اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں خاصی حد تک امن و امان کی یہ داخلی سیکیورٹی کے حوالے سے ایسے مسائل اب موجود نہیں ہیں.